Assalamu alaikum. Hello and welcome to the Mansouri Show. I'm your host Arif Zafar Mansouri, and today we bring you a special report on the visit to the United States by Pakistan's Chief of Army Staff, Field Marshal General Syed Asim Munir. Later this evening, right here at the Hyatt Hotel in Tampa, Florida, we'll bring you highlights and messages from members of the Pakistani American community attending tonight's dinner in his honor. Field Marshal Munir is in Tampa to attend the change of command ceremony at U.S. Central Command, where General Michael Kurilla formally handed over command to Admiral Brad Cooper. This visit reflects the growing strategic importance of Pakistan's relationship with the United States. During his trip, he met with General Dan Kane, the chairman of the Joint Chief of Staff, and their discussions focused on counter-terrorism cooperation, regional stability, nuclear security in South Asia, and Pakistan's role in Central and South Asian defense collaboration. This is Field Marshal Munir's second visit to the United States in less than 2 months. Earlier in June this year, he attended high-level engagements in Washington and had a special luncheon with President Donald Trump at the White House, a rare and positive recognition of Pakistan's strategic importance and the Army Chief's leadership. Tonight's event here in Tampa offers the Pakistani American community a unique opportunity to engage directly with the Army Chief on national development, investment, education, healthcare, and cultural diplomacy. After the event, I'll share my own account of the event along with the comments and impressions from other attendees. Stay with us. Let's watch this coverage. In Tampa, Florida, the Pakistani American community gathered for a rare and impactful engagement with Pakistan's Chief of Army Staff, Field Marshal General Syed Asim Munir. Speaking directly to the diaspora, General Munir described overseas Pakistanis as a source of immense pride, a brain gain for the nation, lauding their enduring patriotism and unwavering support in times of need. In a candid and uncompromising address, he strongly criticized India's policies, pointing to the involvement of its intelligence agency, RAW, in transnational terrorism and recent acts of aggression violating Pakistan's sovereignty. He warned that any future hostilities would be met with a decisive and resolute response. Reaffirming Pakistan's position on Kashmir, General Munir declared it an unresolved international agenda, not an internal matter for India, and reiterated Pakistan's steadfast diplomatic and moral support for the Kashmiri people. Turning to Pakistan's global relations, he highlighted recent diplomatic successes and underscored strong partnerships with the United States, Saudi Arabia, the UAE, and China. He emphasized the promising potential for major foreign investments through upcoming trade agreements. Addressing pressing global concerns, General Munir condemned the genocide in Gaza and voiced deep concern over terrorist threats emanating from Afghanistan. He urged the overseas Pakistani community to actively counter misinformation on social media, understand the changing aspirations of Pakistan's new generation, and channel their contributions toward national progress. Closing his remarks, he reminded the audience that with 64% of Pakistan's population under the age of 30, the nation's youth represent its most powerful resource, and that together, both at home and abroad, Pakistanis can shape a stronger, more prosperous future. As the evening concluded, the sense of pride, unity, and purpose was unmistakable among those in attendance. The Army Chief's message clearly resonated, inspiring renewed commitment to Pakistan's future. Now, let's turn to our conversations with some of the attendees to hear their reflections on this remarkable event. मेरे साथ इस वक्त अदनान असद साहब मौजूद हैं, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट और बहुत वेल नोन पाकिस्तानी हैं. इनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अमेरिका में भी है. ही एम्प्लॉयज़ ओवर 2000 पीपल इन पाकिस्तान. और आज जो ये तकरीब हुई है, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट था, उसको
انہوں نے آرگنائز کیا اور یہ اس کے ایم سی بھی تھے اور بہت اچھے انتظامات انہوں نے اس پروگرام میں کیے. بہت ہی ویل رن, ویری آرگنائز, ویری پروفیشنل ایونٹ انہوں نے آج یہ آرگنائز کی ٹیمپا میں ہائٹ ہوٹل میں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں گا کہ آپ نے ایک بہت اچھی تقریب جو ہے وہ آج یہاں پہ آرگنائز کی. تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ واٹ چیلنجز ڈڈ یو فیس, کیونکہ یہ بہت ہائی لیول ایک ایونٹ تھی اور پاکستانیوں کے ساتھ فیلڈ مارشل کا انگیجمنٹ. واٹ ور سم آف دا چیلنجز دیٹ یو فیسڈ؟ دیکھیں it was a major event for Pakistan because first time Tampa کے اندر somebody at that level has visited and interacted with the people. So that was the first thing to make sure that, especially in my territory, so I had to make sure that it becomes a success because everybody goes everywhere in the world, but you leave a mark somewhere. So I wanted to make sure that was the first goal was that we wanted to leave a mark, that we organized a very good event and it was well attended, number one. Challenges, obviously, when you have a VVIP movement anywhere in the world, especially with Pakistani culture, so that comes with a lot of chiefs. We have no Indians, we have a lot of chiefs. Everybody has his own way of doing things. So there was one challenge that I had to overcome by putting everybody under my not under my control, but to interact with me and to understand that what I wanted to do and I wanted to achieve, and it had to happen just that way because otherwise it would not have happened. So I put that together that way. I took them on board, and it had to be multiple times. And then once they understood that my intention was that we need to have a successful event, so then they started giving me all the leeway, and obviously then I had to take control, and then obviously I had to deliver also. So I think you're the judge whether I delivered or not. That somebody else will decide. I don't think I should make that statement. So I have talked to many of the attendees today, and everybody is very, very happy with the arrangement. It was very well organized. Everybody was able to interact with the field marshal. They were able to shake hand. Almost everybody, almost 200 plus people in this event. Each person was able to meet and get their picture taken. So like I said, it was very well organized, and you are congratulations to you. Now میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں آپ کو کئی لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا. ہمارے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا شاہ صاحب یہاں پہ موجود تھے. ہمارے ایمبیسڈر ہز ایکسیلنسی رضوان سعید شیخ صاحب بھی ہم موجود تھے, اور کئی بڑے بڑے ڈگنیٹریز یہاں پہ تھے. آپ نے سب کو you had to coordinate and provide them the logistics and what have you. So how was this experience for you overall? Dekhiye, I've managed such functions before. I've had the privilege to be related to 2 chiefs in my life. Mashallah. So obviously when you are related to chiefs and at that level, you get used to, you understand how to manage it. In some places you have to assert yourself, some places you've got to take a back foot and accommodate, and especially now you're interacting with ambassadors, you're interacting with ex-senators, ex-ministers. Of course. Everybody has their mindset. So again, first thing was that you've got to give them the due respect. Of course. Whether they're in authority or not. Secondly, you've got to be courteous. And thirdly, you've got to make them understand that this is in the best interest of the country. Of course. So 2 things can happen. Either you have faith in me that I'm looking after the interest of the country, then everything goes haywire. But once they know that you're looking after the interest of the country and the interest of your VIP and everybody else, then I think everybody then starts taking their back seat and giving and loosening up a little bit. And that's exactly what happened. That in the evening, once I took control, I think everything was in place. Adnan Sahab, you are well involved with the stock market in Pakistan. Field Marshal mentioned many of the things that are, Pakistan can be very proud of. One such thing is the stock market, which is really performing very well. You are the president of the stock market. I'm the director. Director of the stock market. So tell us, what's the situation with the stock market? See, Pakistan stock market is very vibrant. Stock market is driven by the policies and driven by the confidence of the people to invest. If any one of them, being a director, is that you don't do much with the stock market to direct it.
You direct the policy. Of course. Once the policy is in place and it's implemented, and you make sure that the policy is being the kind of people are going along with the policy and following the rules of the game, then half the job of the regulator is done. Now comes the confidence in the market. And so the confidence in the market is great. I mean, the stock market is up. A lot of trading going on, and we've been breaking records. Ji, of course. So I'm not the one to take the credit. We've got our president, our chairman is ex-finance minister, Dr. Shamshad. We've got 4 or 5 other directors who are far superior to anybody that you know of out there. They're great people. They've been there for 10, 15 years. So the credit goes to the team, number one. But the main credit goes to the investors and the buoyancy of the business environment in Pakistan. So you have been very involved with the sports as well. You're a renowned squash player of Pakistan. Now you are also involved with the, as a administrator, you're the president of the Sindh Squash Association, and others also. And Vice President Pakistan Squash. Gee. So tell me a little bit about the situation with that particular sports in Pakistan, because we used to be the champion of the world. Well, unfortunately, sports in Pakistan have not been managed well, as far as I'm concerned. And I'm part of their team, so I have to take the blame also. And anybody who does not want to take the blame and take the cake, I don't think they're on the right track. So we lost our way. We used to be in the top 10 of the world. We used to be 8 Pakistanis. Ji, bilkul. Today we are nowhere. We are struggling. My whole claim and my experience tells me that squash, hockey, cricket, any of these sports must be managed by private sector. Not by the... For 2 reasons. Private sector can generate more funds. Ji. An organization which is controlled has got some limited funds. So when you can generate your own funds, you can employ more funds and you can train better. So in Pakistan, the sports requires that the private sector must come forward, invest in it, and then have a sustained support for it. You don't need a 1 or 2 year support. It's got to be a well-planned support. That's how I manage my end of the sport. I've got Sindh Squash as a president, and we have free education, free training, free gear, free food. We provide everything. And all of a sudden, you'll see a mushroom of players coming up in the future. I think you're very involved with you spend half of your time in Pakistan and half in the United States. What message would you like to send to the overseas Pakistanis? You see, I've been doing this for 35 years. MashaAllah. And I've been in the US for 55 years. So obviously when you have a base here, a lot of people say that this is a gold mine, you don't go back. Partly right, because policies are great here, investment policies are great here, so people stay here and they do very well. But having said that, people don't realize that Pakistan is still virgin territory. Nobody's conquered that yet. Yeah. We're still struggling by just limited businesses, the textile, the leather. Every time you look at something, it's textile, leather, rice. There's a whole world out there which nobody wants to go after. Second thing is that Pakistan also has a lot of potential. Our kids have a good brain. Unfortunately, they're not employed and they don't get compensated well. Right. So as you can see down the road, that a lot of the companies, I'm part of the American Business Council where there's 60 to 70 multinationals. Every one of them makes money. So if they're making money in Pakistan, why would they want to leave? And why would others want to come? The issue with that situation is that we still don't have the right investment policies. We announced a lot of things that we're going to have tax-free zones, that we're going to have, but there's so many impediments. Our bureaucracy puts so many hurdles, and they start putting in rules from 1947 which are not applicable today. So people get into trouble and they say, to hell with it, I'm not going to come. Unfortunate. If they come and they do and they set it up right, there's a lot more money to be made there than here. It's very well said. Thank you so much for your time. My pleasure, sir. Thank you. میرے ساتھ اس وقت جمال خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ ایک بہت پرومیننٹ پاکستانی ہیں. یہ ایک بہت سکسیزفل انٹرپرینور بھی ہیں,
پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن پاکستان کے حوالے سے امریکہ میں اور پاکستان میں بہت نمایاں اور بہت زیادہ ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جمال خالد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آج آپ یہاں پہ تقریب میں تشریف لائے جو کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ تھی. تو آپ کی اس ایونٹ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی، سب سے پہلے تو عارف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس انٹرویو کے لیے. میں صرف یہ کہوں گا کہ سر جو جنرل صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب جب بات کرتے ہیں تو دل سے بات کرتے ہیں. اسکرپٹڈ نہیں ہوتا، ہیومر ہوتا ہے اور نالج ہوتا ہے سر. اور ایک نارمل پولیٹیشین جو ہے وہ بھی 20-25 منٹ کے بعد کراؤڈ کو بور کر دیتا ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب کی یہ تیسری اسپیچ تھی جو میں نے اٹینڈ کی، اور تقریباً ہر اسپیچ ہی 1 گھنٹے سے زیادہ کی ہوتی ہے، اور کوئی آدمی اس ایونٹ کے اندر نہ بات کر سکتا ہے بیکاز دے گیٹ انگروزڈ ود ہم. ماشاء اللہ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جو نالج ہے ہسٹری کے اوپر، ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر، آج بلکہ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ بہت سارے ایسے سوال آئے جن کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا جواب وہ شاید نہیں دے پائیں گے، بٹ امیزنگ، جسے کہتے ہیں نا گڈ سرپرائز. انہوں نے ہر سوال کو، کسی سوال کو ڈاج نہیں کیا، ہر سوال کو ایڈریس کیا، اور ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب تھا، صرف پاکستان. And that's what I love about it, and that's what I feel that we should all support him. دیکھیے، میرا کوئی پولیٹیکل ویو نہیں ہے، میں صرف پاکستان کو، میرے لیے صرف پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے لیے اچھا کام کر رہا ہے ہر پاکستانی کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جمال خالد صاحب، آپ and I've been very fortunate, you and I have traveled to Pakistan to attend the overseas پاکستانی کانفرنس جس میں جنرل آصف منیر نے خطاب کیا. پھر اس کے بعد وی ور انوائٹیڈ ٹو واشنگٹن ڈی سی، جبکہ اباؤٹ 2 months بیک فیلڈ مارشل صاحب یہاں پہ تشریف لائے، اور اس ٹرپ میں ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہوئی، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ لنچ بھی کیا. تو ود ان دا لاسٹ 2 months ان کی یہ سیکنڈ جو ہے وزٹ ہے. اور ان کا جو ایک چیز، باقی ساری چیزیں تو وہ ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی نئی یا ڈفرینٹ ہے، وہ ہے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا اوپینین ہے فیلڈ مارشل صاحب کی جو یہ آؤٹ ریچ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑا ایک فرق آیا ہے، جو کہ اوورسیز پاکستانیز ناؤ فیل ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ پاکستان. اور آپ نے دیکھا کہ ریمیٹنسز بھی اپریل میں جو ہے $4 billion جو ہے وہ، چونکہ کانفیڈنس جو ہے بڑھ رہا ہے. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو کہ انگیجمنٹ ود اوورسیز پاکستانیز ہے. جی، میں ضرور اس پہ کہوں گا کہ میں انہی کو کوٹ کرتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب کو. تو آج ان سے ضرور سوال پوچھا گیا کہ جی ایک لائٹر نوٹ پہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا تھا. تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس کو بیان کیا کہ جب میں ان کے ساتھ تھا تو ایک فون کال پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کیا، اور انہوں نے کسی سے کہا کہ آئی ریئلی لائک دس گائے، ہی از ویری انٹیلیجنٹ، آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو لائک ہم ٹو. سو دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے کہ ان آل دیز ایئرز وی بین ہیئر، جتنے ہمارے آرم فورسز کے لوگ ہیں، میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک چھوٹا سا گیپ تھا جو کہ کبھی بھی سویلین یا اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں تھا. فیلڈ مارشل صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے شائننگ سٹارز ہیں، اینڈ ایچ اینڈ ایوری پاکستانی، اوورسیز پاکستانی از این ایمبیسڈر ٹو پاکستان، اینڈ ہی ریئلی مینز اٹ. اور میں دیکھتا ہوں ان کی باتوں میں، ان کی انٹریکشن میں کہ ہی ریئلی لائکس ٹو ورک ود اوورسیز پاکستانی. ان کا ایک اور جملہ بھی کوٹ کرتا چلوں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ برین ڈرین ہو رہا ہے، تو وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ جی جب میں باہر آتا ہوں اور اپنے اوورسیز پاکستانیز کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں برین ڈرین، یہ تو برین گین ہو رہا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جس ملک میں بھی جاتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اچھا، جنرل صاحب کی جو اسپیچ ہے آپ نے جیسے مینشن کیا، اٹ از ویری
لوگوں کو ان کی اسپیچ سن کے کافی جو ہے وہ جذبہ جو ہے جوش و جذبے میں اضافہ ہوتا ہے اور میکس یو ریئلی فیل پراؤڈ اباؤٹ بینگ پاکستانی. تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز کو اب جو امپورٹنس مل رہی ہے, جو اٹینشن مل رہی ہے اور جو ان کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ سر مطمئن تو یس آف کورس دیر از لاٹ ٹو بی ڈن. ابھی دس از جسٹ دی ٹپ آف دی آئس برگ. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم آج سے کچھ مہینے پہلے اسلام آباد میں تھے اوورسیز کنونشن کے اندر, تو وہاں بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ود ان 2 weeks میں اسپیشل کورٹس بناؤں گا جس کے اندر ججز رکھے جائیں گے جو کہ صرف اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کو سنیں گے. اینڈ میں جن لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے آلریڈی. اسلام آباد میں, پنجاب میں, سندھ میں اسپیشل ججز الاٹ کر دیے گئے ہیں جو کہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کی پرابلمس کو ہینڈل کر رہے ہیں. تو آئی فیل یس, دیکھیے اٹ از اے جرنی. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کوئی جادو کا وان آئے گا اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہو سکتا. اٹس ناٹ پاسبل, آپ اور میں جانتے ہیں. بٹ دا گڈ نیوز از وی آر موونگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. ہماری سمت ٹھیک ہو گئی ہے, کام ہونا شروع ہو گیا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہم بہت سارے وہ کام دیکھ رہے ہیں جو میں نے پہلے نہیں دیکھے. شاہ صاحب کے بارے میں بتا دوں جو کہ اوورسیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں. ہی از این امیزنگ مین. سر ایک تو وہ بزنس مین بہت کامیاب ہے, انگلینڈ کے بہت مشہور بزنس مین ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ ایک ایک آدمی کو وہ ریسیو کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. کسی کا کسی طرح کا بھی سوال ہے, شاہ صاحب از حاضر ٹو سرو. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے اسپیشلی پاکستان کی, وہ ایسے لوگوں کو پرموٹ کر رہی ہے جن کا واقعی مقصد خدمت ہے. تو آئی فیل دا ٹیم از ریئلی گڈ. اینڈ فیلڈ مارشل صاحب, شاہ صاحب and many more. There are a lot of people who are coming forward to serve the Pakistani, overseas Pakistanis now. تھینک یو سو مچ جی. Thank you very much, بہت sir. شکریہ, بہت بہت Assalamu alaikum, मेरा नाम Shamala है and I am here in Tampa today for the event for our Field Marshal, Mr. Asim Munir. Thank you so much for coming here and giving us so much information. He spoke from his heart completely. I asked him a question about women empowerment and women's safety in Pakistan, and he was really, really nice to explain everything in full detail, how the laws exist, how there's more women presence in the military and the police and everywhere happening in Pakistan, and things are going to be changing for us in the future, inshallah. So I'm very happy, and thank you so much, Mr. Asim Munir, for being here today, and Pakistan Zindabad. میرا نام ندیم شیخ ہے, ایک بزنس مین ہوں. میں کار کا بزنس کرتا ہوں, ہیوسٹن سے آیا ہوں. جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آ رہے ہیں اور ان کی جو پاکستان کے لیے کاوشیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم اتنی دور ٹیمپا آئے. اور یہاں کے سب سے بڑی بات جو پتہ چلی اور بڑا خوش آئند بات ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں اتنے کنسرن ہیں. جو یہاں کا نوجوان طبقہ اور نئی جنریشن سوچتی ہے کہ مائننگ کے سیکٹر میں اور انڈسٹریلائزیشن میں, کرپٹو مائننگ میں ہم جیسے نوجوان اور بہت سے لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں. انہوں نے وہ باتیں کی, انہوں نے وہ ہوپ دلائی ہے ہمیں کہ پاکستان اب رائزنگ اپ ہے اور پاکستان کو ہم ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. پاکستان جو ہے اب نہ اس کو کوئی سیاستدان کوئی بگاڑ سکتے ہیں, نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. پاکستان کے جو پاکستانی ہیں خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں سے مل کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو امید دلائی ہے کہ پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. سرمایہ کاری بھی آئے گی اور جنرل صاحب نے جو ہے ہر شعبے کے اندر جو ہے پاکستان کے لیے کام کرنے کا جو عزم کیا ہے, ہم سب پاکستانی ان کے ساتھ ہیں. آج ہمیں ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور ہمیں بہت اچھی آئندہ کے لیے امید وابستہ کر لی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ عظیم تر پاکستان بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فصیح حیدر ہے اور میں ڈیلس ٹیکسس میں رہتا ہوں. ایک لا فرم, ریل اسٹیٹ لا فرم رن کر رہا ہوں. آج ٹیمپا فلوریڈا میں چیف کی آمد کی خوشی میں ایک پروگرام تھا جو کہ اوورسیز پاکستانیوں نے منعقد کیا تھا.
جس کو کہ مین اس کے ہوسٹ جو تھے وہ عدنان اسد صاحب تھے. چیف نے بہت اچھے طریقے سے تمام اوورسیز کے کویسچنس کا جواب دیا. ان کے جو خیالات تھے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. اینڈ ایک بہت اچھا پروگرام رہا, اور ہم سب پاکستانیوں کی اس وقت جو morale ہے وہ ہائی ہے, اور اسپیشلی انڈیا کو شکست دینے کے بعد ہم لوگوں کے اس وقت morale بہت ہائی ہیں. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس فیلڈ مارشل عاصم منیر. تھینک یو, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نصرت وقاری ہے, میں ہیوسٹن سے بیس کرتی ہوں اور یہاں پہ سوشلی پولیٹیکلی بڑی ایکٹیو ہوں. چیف صاحب کا آج ایونٹ تھا عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کا, تو اس کی شرکت کے لیے ہم یہاں پہ ہیوسٹن سے تشریف لائے تھے, اور اسد صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. بہت خوبصورت ایونٹ, بہت ویل آرگنائزڈ, بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا آج. اور سب سے بڑی بات جو چیف صاحب کی, عاصم منیر صاحب کی جو باتیں تھیں بڑی پازیٹیو تھیں, اور جس طرح سے وہ پازیٹیولی چینج لائے ہیں اس ملک میں, پاکستان کا نام روشن کیا ہے, پاکستان کو ایک نئی پہچان دی ہے. جہاں پر لوگ ہم کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, تو ہمیں سننے کو ملا کرتا تھا کہ پاکستان وہ تو ایسا ملک ہے, وہ تو ایسا ملک ہے. تو آج ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ او پاکستان, او پاکستان. تو ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, ہماری فوج کو جاتا ہے, جنہوں نے ہمارے ملک کو نئی پہچان دی, نیا نام دیا, مطلب ایک عزت دی, ایک مقام دیا, جس کے لیے ہم سوچتے تھے کہ ہم بھی کبھی فخر کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور وہ جتنا بھی چاہیں, جو بھی کرنا چاہیں ہمارے ملک کے لیے آگے بڑھیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بھی دروازہ بند کریں. ہم چاہیں گے کہ اللہ پاک ان کے لیے ہمیشہ دروازے اوپن رکھیں. اور مجھ سے کسی نے کہا کہ جب ایک بات ہوئی تھی کہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کہتی ہیں جنگ کے بارے میں, تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہماری فوج نے وہ جواب دیا ہے جو 100 سونار کی 1 لوہار کی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں. آج عاصم صاحب نے بھی کہا کہ ہم جو ہے نا لڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم مرنے کو شہادت کا درجہ دیتے ہیں. تو میرے خیال سے بہت اچھی باتیں ہیں, بہت مطلب, اور ہر ٹاپک کو بڑے اچھے سے کور کیا انہوں نے. اکانومی کو, ہمارے ڈائسپورا کو, اوورسیز کو, اور اوورسیز کا جو انہوں نے ایک اعتماد بحال کیا ہے ملک پہ, پاکستان پہ, اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے پر. تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور آخر میں ایک بار, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم, میرا نام سہیل پیرزادہ, میں ڈیلس ٹیکسس میں رہتا ہوں, اور میرا مینٹل ہیلتھ کا بزنس ہے, اس کے علاوہ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا بھی بزنس ہے. آج ٹیمپا بے فلوریڈا میں عاصم منیر کی خوشی میں ایک پاکستانیوں نے تقریب منعقد کی تھی, جس میں مطلب یہ کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوش آئند تجربہ رہا, اور بہت سارے سوالات بھی ہوئے. آڈینس نے بہت سارے سوالات کرے عاصم منیر صاحب سے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. تو بڑی ہی مطلب کہنا چاہیے کہ جب سے مئی 9 جب سے پاکستان کی فتح ہوئی ہے انڈیا کے خلاف, یقین جانیے کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو, پاکستانی جو بھی اوورسیز رہتا ہے, ان میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ مطلب اتنا زبردست طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے کہ مطلب یہ کہ ایسی. اور پھر عاصم منیر نے جس طرح سے آج حالات حاضرہ پہ ایک نظر ڈالی, اور جس طرح سے پاکستان کے جو حالات تھے, جو حالات ہیں, جو حالات ہونے جا رہے ہیں, بڑی ہی خوشی ہر پاکستانی کو یہاں محسوس ہوئی, اور بڑا ہی مطمئن نظر آیا ہر پاکستانی. ایک چہرے پہ عجیب قسم کی رونق, عجیب قسم کی خوشی آپ ان کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی. اور عاصم منیر جو ہیں تقریب کے بعد جو ہیں ہم سب پاکستانیوں سے گھل مل گئے, انہوں نے سب سے گلے ملے, سب سے ہاتھ ملائے, تصویریں کھنچائیں, اور بڑا ہی ایک اچھا ماحول تھا. تو ہم کو بڑی خوشی ہوئی, اور اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. اور یہ بہت سارے پاکستانیوں نے اس بات کا بھی اپنا اظہار خیال کرا کہ اس قسم کی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی, جو کہ اب ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اور بھی مطلب یہ کہ امید ہے پاکستان سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. اور ہماری دعائیں اور ہم قدم ساتھ ساتھ ملا کے چلیں گے عاصم منیر صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ, اور ہماری دعائیں پاکستان کے لیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. آمین ثم آمین. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. My name is Dr. Mubarak Mirjat.
I'm from Chicago. I came here to Tampa on the occasion to see General Saab to give a speech. I was so much excited, and I was so much enthusiastic to know that what is going to happen in Pakistan. And मेरा ये भी ख्याल था और मैंने क्वेश्चन किया जनरल साहब से कि जनरल साहब आप इतनी बड़ी अच्छी तरह से जो है वो पाकिस्तान की जो है वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को जो है आप आगे लेके जाने का कर रहे हैं और इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपका ये दूसरा तीसरी दफ़ा जो है वो यहाँ पे आने का जो है वो है, तो इसमें जो है वो आप क्यों ना आप जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो जाएं और जो है वो आप इसको जो है वो अच्छी तरह लीड करें. We are with you, and he really deserves it, and he is the one. He gave like an hour and a half speech, and it's very difficult for any of the Pakistan leader to stand up that much and give a speech and give answers. तो इस तरह से जो है वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया, तो उन्होंने बाकायदे कैटेगोरिकली डिनाई किया कि मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है. So we were very happy to see and hear his views, and alhamdulillah, I think he's leading Pakistan. He's working really very well, and our country is in very good hands. Thank you. आरिफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. और हम आज फ्लोरिडा में हैं. मेरा नाम आरिफ अजीम है और आई एम बिजनेसमैन इन ह्यूस्टन टेक्सास और फ्रेंड ऑफ कराची का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ. और माशाल्लाह आज इवेंट पे हम लोग इनवाइटेड थे. यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम साहब यहाँ पे मौजूद थे और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें उन्होंने बताई और वेरी प्रैक्टिकल गाय. और माशाल्लाह हम लोग ऐसे लोगों को कंप्लीट इनके हाथ मजबूत करने चाहिए और हम लोग 100% के साथ होंगे. और जो बातें उन्होंने बताई हमारे मुल्क के लिए आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं बताई हम लोगों को. और हम लोग वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आसिम साहब और इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनके साथ होंगे. और अपने सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अच्छे लोगों को चूज़ किया जाए जो कि मुल्क के लिए हमारे सोचते हों और काम करना चाहते हैं. और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही हम लोगों के लिए समूह के लिए अच्छा है और ये हमारी रिक्वेस्ट है. मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत मौजूद है, फौजिया कसूरी साहबा. और आज जो है वो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ एक डिनर था, एक एंगेजमेंट थी. तो आपने ये इवेंट अटेंड करी, मैं मालूम करना चाहूँगा कि आपकी इस आज की तकरीब के हवाले से क्या राय है. बहुत शुक्रिया जी. देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल हालात से हमारा मुल्क गुज़रा है और जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने ऑफिस अपना संभाला है एज आर्मी चीफ, उस वक्त हर शोबे के अंदर पाकिस्तान के इश्यूज़ थे. एक फ्रैगमेंटेड, एक ब्रोकन कंट्री इनको मिला. हालात इतने ख़राब थे, इतनी पोलराइजेशन थी, हमारी मईशत इतनी तबाह हुई थी. मैं समझती हूँ कि इनके आने से बहुत पॉजिटिव चीज़ें, पाकिस्तान का एक डायरेक्शन कुछ तयन हुआ है सही रास्ते पे. और जो इनकी मिलिट्री और सिविल रिलेशनशिप, हमारी एक कोएलिशन गवर्नमेंट है इन द सेंटर, पूरे मुल्क के अंदर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन है. पाकिस्तानियों को बहुत उम्मीद मिल रही है कि हालात बेहतर होंगे. और माशाल्लाह हमारी फ़ौज तो हमेशा से एक रिकग्नाइज बहुत कॉम्पिटेंट फ़ौज है. बट अल्लाह का बड़ा करम है जो इंडिया के साथ में अभी हमारा हुआ है, इसके अंदर तो माशाल्लाह पाकिस्तान इज़ राइट एट द टॉप. पूरे वर्ल्ड के मैप पे आ गया कि भाई ये बहुत बहादुर लोग हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो है. चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं समझती हूँ कि ये लोग उसको बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन मेकिंग थिंग्स बेटर इन पाकिस्तान. और वही आपने देखा, मुझे तो बहुत खुशी हुई. मैं तो वाशिंगटन DC से आई थी, इसीलिए ख़ास तौर पे कि मैं इनको इन पर्सन सुनना चाहती थी. और माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब ने इतने सारे सवालों के जवाब दिए. उनकी इंटरेक्शन, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी था उसमें इन्वॉल्व. और उन्होंने जो बात कही है वो अपने दिल से कर रहे थे और दिल को लग रही थी दूसरों के. तो पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी तो यही दुआ है, और मैं समझती हूँ बहुत से पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भी हैं पाकिस्तान का अच्छा ही देखना चाहते हैं और उनको बहुत एक सहारा मिला है. और
इंशाल्लाह जैसा कि फील्ड मार्शल साहब ने खुद भी कहा, हमारा मुल्क एक सही रास्ते पे जा रहा है और आइंदा इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंजेस ऐसे नज़र आएंगे जिससे हमारी आवाम भी जी बेनिफिट बिल्कुल करेगी। इंशाल्लाह। आजकल आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, तो प्लीज़ हमें उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। जी अच्छा, तो मैं रन तो नहीं कर रही हूँ, मैं उसके बोर्ड पे हूँ। उसका नाम है ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन। ये एक वाटर चैरिटी है जो लेट जुनैद जमशेद जो होते थे, वो मेरे नेफ्यू थे। ये उन्होंने इस्टेब्लिश की थी अमेरिका अच्छा, में अच्छा। एज ए 501(c)(3) प्रेजेंटली तो जी वी आर ऑल्सो रजिस्टर्ड इन कैनेडा, इन द UAE, इन यूरोप, UK एंड US। तो हम वाटर स्टेशंस लगाते हैं, सोलर पैनल, अच्छा, अच्छा। और जिनसे कि वो प्लांट उसमें होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो पानी को साफ़ करता है। तो बहुत, आपको पता है पानी की साफ़ पीने जी। के पानी की कितनी पाकिस्तान में किल्लत है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि लोगों को साफ़ पीने का पानी मिलता है। हमारे डोनर्स जो हैं वो अपना बताते हैं कि उनको कहाँ ये डोनेशन किस गांव में, किस विलेज में, किस शहर में देनी है, और जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ये उनके लिए वहाँ पर हमारे 4-1 महीने के अंदर वाटर स्टेशन तैयार हो जाते हैं। और ये एक डेडिकेशन भी होती है जिसके भी वो नाम से याद रखना चाहें। आपको तो पता ही है कि पानी एक बहुत बड़ा जी सदका वाकई में जारिया है। पाकिस्तान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद जमशेद ने तो जी हर अपने रूप के अंदर पाकिस्तान की खिदमत की, और जाते जाते वो ये चैरिटी इस्टेब्लिश जी, कर बिल्कुल। गए। तो इसके लिए मैं फुल टाइम बहुत इन्वॉल्व रहती हूँ। जी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब जुनैद की बेचारे की डेथ हो गई थी तो उस वक्त तो सिर्फ 3 वाटर स्टेशंस तैयार थे। अब पाकिस्तान के हर हिस्से के अंदर अच्छा, माशाल्लाह। 850 से ज़्यादा हमारे माशाल्लाह, वाटर माशाल्लाह। स्टेशंस हैं। अच्छा, तो बहुत जहाँ बढ़िया। नीड होती है वहाँ हम पानी के लिए माशाल्लाह। आगे बढ़ के बस जो कर सकते मुझे हैं। याद है जुनैद जमशेद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट आमीन। जन्नत नसीब फरमाए। उनका जो लास्ट इंटरव्यू ARY पे हुआ, वो यहाँ पर अपना एक स्टोर है LA में उनका, जुनैद जमशेद जी। स्टोर J.Dot। जी। तो वो मैंने उनका इंटरव्यू किया, और उसके बाद उनका जो है वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में जो है वो उस हादसे में उनका इंतकाल हुआ। तो मैं उनकी जो शख्सियत है उससे बहुत मुतासर हुआ, जो वो उनके काम, जो वो चैरिटेबल काम कर रहे थे, और जो उन्होंने एक दाग बेल डाली, और इस ऑर्गेनाइजेशन की भी। तो यकीनन उनकी जो कि कंट्रीब्यूशन है, उनका जो सदका जारिया है वो अभी भी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप जो पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं क्या उनको मैसेज दूंगी जी, माशाल्लाह चैरिटी के अंदर तो पाकिस्तानी बहुत जी, तेज है, बिल्कुल सही है। और सब अल्लाह को खुश करने के लिए तो इंसान चैरिटी करता है। भाई बिल्कुल। आपकी चैरिटी से मुझे नहीं फ़ायदा, मेरी से आपको नहीं, मगर जिन लोगों को बेनिफिट मिलता है वो अल्लाह देखता है, और रिवॉर्ड्स अल्लाह की तरफ से आते हैं। तो चैरिटी में तो पाकिस्तानी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अलबत्ता सियासत के लिए आपने पूछा नहीं, मगर मैं अपनी ये राय देना चाहती हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी पहचान है। ऐसा ही है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। कोई इंडिस्पेंसेबल नहीं है कि भाई इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पे बना है, और पाकिस्तान हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि आप इतना बड़ा असासा है उस मुल्क का, हम जो कुछ यहाँ भी अगर हमने कमाया है या जो भी कुछ किया, वो हमारी कंट्री ऑफ बर्थ है, वो हमारा मदरलैंड है, और हम उसको बहुत वो करते हैं। पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत जी, है। बिल्कुल। पाकिस्तान को इस वक्त इस तरह सपोर्ट की ज़रूरत है कि इतना जो फितना और शर पाकिस्तान में फैल चुका है, एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिए एक सियासी जमात ने, तो उस चीज़ को काउंटर करना है, हमें मुत्तहिद रहना है। आप ये देखिए माशाल्लाह हमारी फ़ौज ने क्या ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह के फजल से जो इंडिया ने हम पे अटैक किया, और इन्होंने अपनी डिफेंस में जो हमने किया, बिल्कुल। सारी दुनिया के ऊपर पाकिस्तान की साख बैठ गई है। लाजिमत है जी, पाकिस्तान का स्टैचर अक़वाम आलम में बिल्कुल। निहायत बुलंद हुआ है सारी पिछले दुनिया, बाहर के मुल्क हमारे पायलट्स को बुला रहे हैं कि आओ हमारी जी। ट्रेनिंग करो। आप देखिए ब्रिटेन के अंदर वो जो एयर शो हुआ था, उसमें तो उन्होंने इनवाइट तक नहीं किया इंडिया से किसी को, तो सिर्फ पाकिस्तान का इन्विटेशन किया था। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह आज हमारे फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद हैं टैम्पा के अंदर, क्योंकि उनको सेंटकॉम ने अपनी एक दावत दे के बुलाया जी है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लोग, दुनिया भी
پاور کی عزت کرتے ہیں کیونکہ پاور شوز کہ آپ میں کوئی کیپیبلٹی ہے. تو فوج کا کام ہے ڈیفینس کرنا, یہ اپنے کام میں مہارت انہوں نے دکھائی ہے, تو الحمدللہ انہوں نے وہ ٹائٹل بھی ارن کیا. اور میں تو پرسنل لیول پہ جی بہت عزت کرتی ہوں, ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, اور ان کو بس ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ ہم مل کے سب پاکستان کا اچھا کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. میرا نام ملک خالق اوان ہے جی, میں ڈالویر سے آیا ہوں. یہاں پہ ٹیمپا میں عاصم منیر صاحب کا جو آج کمیونٹی کے ساتھ ایک خطاب تھا اس کے لیے, تو میں نے آج پہلی دفعہ ان کو اس طرح کے پروگرام میں, ویسے تو پروگرام ان کے بہت سنے ہیں, لیکن میں نے آج ان کو جو لائیو دیکھا ہے گفتگو کرتے ہوئے, تو پن ڈراپ سائلنٹ تھی. 1 گھنٹہ تک انہوں نے گفتگو کی, کسی آدمی نے اس تک نہیں کی, بلکہ ہر لوگ بندے اتنے شوق سے ان کی بات کو سنتے رہے, اور لوگوں کو ایسے نظر آ رہا تھا جو نا امید لوگ تھے اسپیشل اوورسیز والے, جن کی جائیدادوں پہ پاکستان میں قبضہ ہو جاتا ہے اور سیاستدان ہی قبضہ کرواتے ہیں, اور سیاستدان ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں. آج ان لوگوں کے چہرے پہ ایک کرن نظر آئی, امید کی کرن نظر آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عاصم منیر صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال کر دیا, اور پہلے جو بڑے لوگ ہیں 65 کے, ان کا اعتماد بحال ہوا, پھر یوتھ کا اعتماد بحال ہوا, اور پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاستدانوں پہ عدم اعتماد ہو چکا ہے اور سیاستدانوں پہ لوگ یقین نہیں کرتے, آج عاصم منیر صاحب کی شکل میں ان کو ایک محافظ نہیں بلکہ ایک راہبر بھی مل گیا ہے. تو انشاءاللہ پھر انہوں نے لوگوں سے جس تحمل سے انہوں نے سب لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے اور سب لوگوں کو مطمئن کر کے بھیجا. ہمارے سیاستدانوں کی عادت ہے, پہلے تو یہ جب اوورسیز میں جاتے ہیں تو ان کو اوورسیز پاکستانوں سے بو آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا شوربے سے پیار, اوورسیز کے لوگوں کے پیسوں سے ان کو بڑا پیار ہے, لیکن ان کے ساتھ ان کو پیار نہیں ہے, شوربے سے پیار اور بوٹیوں سے نفرت. اور عاصم منیر صاحب نے لوگوں کو جو ہوپ دی ہے, جو ہوپ بلڈ اپ کی ہے جس طریقے سے, اور وہ اس کے بعد جا رہے ہیں برسل میں جا رہے ہیں, اس سے پہلے جو انہوں نے واشنگٹن میں خطاب کیا تھا, تو جس طریقے سے اب یوتھ کے لوگ بھی ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی اپنے باوجداد کے ملک سے پیار ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اب دعا بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے ہندوستان جیسے بڑے ملک کو پٹائی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی اکنامکلی طور پر اس طرح کرے. لیکن میری عاصم منیر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بے شک اوورسیز پاکستانی پیسہ دیتے ہیں, لیکن آج اوورسیز پاکستانی کے پیسے کے ساتھ ساتھ جو ان کے بچے یہاں کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر کوالیفائڈ ہیں اور قابل ہیں, ان کو پاکستان میں دیں. وہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ ان کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیں. اگر انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی اور یوتھ کا تعلق پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا, تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس سے بڑا پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. Assalamu alaikum. This is Ashar Jafri from True Power. We are a retail electricity provider in the state of Texas. We had the great pleasure of visiting Tampa and listening to Sayyid Asim Munir, Field Marshal, Chief of Pakistan Army. Beautiful show, correct? We all have differences of opinions. Politically, we are inclined. Magar ایک فوجی کو سن کے پتہ لگتا ہے کہ انسان what they go through, what their thought process is. ہم اوپینین فارم کر لیتے ہیں کسی کا بھی بیسڈ اپون جرنلسٹ نیوز, بیسڈ اپون مختلف ٹی وی نیوز, بٹ جب آپ خود اس کو سنتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو ایک ملک سے کتنی محبت ہے, اینڈ دا کائنڈ آف اسٹریس اینڈ پریشر دے گوز ان. تو آج کے شو میں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی کہ آئی گاٹ ٹو سی فرسٹ ہینڈ دا لو ہی ہیز فار پاکستان. Forget about differences which we all keep talking about. I think this is what is needed in Pakistan also. Okay, put aside the differences and let's work towards the country. Correct? Let's do something good. And things either start at the top or they start at the bottom. Correct? And the others will follow. All I say is, a good show and thank you for him coming together, and just like we will thank anybody else who will join us over here. We were honored to have him, and we'll be honored to
have any other person also the same way who has the love of Pakistan. I think the community here overall is struggling to find people who have love for the country which they belong to. I hope everybody had a very good day. मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर महविश मार्टिन मौजूद हैं जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं. इनकी कोविड में जो रिसर्च है उसके ऊपर इनको कई अवार्ड भी मिले. प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन ने भी इनको अवार्ड दिया, कांग्रेशनल अवार्ड्स. सो शी हैज़ बीन अवार्डेड मैनी अवार्ड्स फॉर हर वर्क. डॉक्टर महविश मार्टिन, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ पर स्पीच ऑफ द फील्ड मार्शल जो है उनकी सुनी. आपकी क्या उसके बारे में ओपिनियन है? What is your impression? First of all, I would say that I flew in from Houston, especially to attend this ceremony, and I would say that I am very impressed. I would say I'm more than impressed. I think he is a phenomenal leader, and he has been doing a great job. I think उन्होंने जो पाकिस्तान की हमें बताया कि the way Pakistan is going, the direction he's leading Pakistan to, I think he's doing an incredible job, and we're just we are proud of him. I think I would wish him and the leadership of Pakistan all the very best, and I think he's doing a great job, and I'm very happy that I came to this event, and I heard firsthand from him on what he's doing and his vision for the country. So I am super proud and super excited. Yeah. Dr. Martin, what were some of the highlights or the takeaways from this speech? Because he talked about his future plan, where Pakistan is going. He highlighted the areas that they will be concentrating on. The areas like the agriculture, the IT, the mining and mineral, and all those areas. So how hopeful are you about the future of Pakistan after listening to his speech? I think I am very hopeful. I would say incredibly hopeful. Again, I would say that he has phenomenal vision, and I honestly think I'm very impressed. I wasn't hoping it to be that well, but again, I think hearing him and seeing him firsthand all this information, I think it was absolutely wonderful. Thank you so much. मेरा नाम अमीर अली है और मैं एक छोटा सा एक बिजनेसमैन हूँ जो कराची से एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ और फिर आगे पार्टियों को देता हूँ. आज के इस हवाले से मुझे पूरी उम्मीद नज़र आ रही है कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़बरदस्त जाएगा. जो आर्मी चीफ साहब ने बात की है उस हवाले से कि काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हल होंगी, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक और दूसरे मसले छोटे मोटे लॉ एंड ऑर्डर के अपने एशिया के रीजन के, तो सब इंशाल्लाह ताला बकौल उनके कि वो बहुत जल्दी हल होने वाले हैं. और पाकिस्तान जो है वो आइंदा 2033 तक जो 20 बड़े ममालिक हैं दुनिया के उसमें शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह. और उसके बाद जो है 47 तक वो 10 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान आ जाएगा. तो मेरे हिसाब से आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा और काफ़ी नॉलेज लोगों को मिली इस हवाले से. शुक्रिया. Ladies and gentlemen, you have been watching our special coverage of today's historic gathering. General Asim Munir's inspiring address not only outlined Pakistan's vision and progress, but also reaffirmed Pakistan's rising stature on the world stage. His words touched hearts and strengthened hope, as you heard in the voices of those who were here tonight. Movements like this remind us that Pakistan's story is still being written and each of us has a role in shaping it. That's all for this episode. Please keep watching The Mansoori Show. Keep sending us your feedback. Please keep listening to The Mansoori Review. Keep reading our newspapers, Pakistan Link, Urdu Link. And above all, please stay in touch with Pakistan. Khuda Hafiz. Parents, show your love with Tahir Halal Kids multivitamin gummies, made in the USA and certified halal.
Delicious and packed with essential vitamins, these gummies keep your little ones healthy, happy, and full of energy. No fuss, just fun, because good health should taste great. Tahir Halal. Love, nutrition, and care in every bite. ताहिर प्रोडक्ट्स आपके खानदान की सेहत के लिए बेहतरीन हलाल विटामिन्स और सप्लीमेंट्स, खालिस, मियारी और फखर के साथ अमेरिका में तैयार करदा. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.